بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ناظرین، یہ میری ویڈیو تمام ان ماں باپ کے لیے ہے جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، جو بیاہنے والے ہیں یا جن کی بیٹیاں بیاہی جا چکی ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو ایک راز کی بات بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں۔ یہ بہت ہی خاص بات ہے۔ یہ بہت سارے ماں باپ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے جو میں آپ کو بات اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، لیکن آخر کار جب نتائج برے نکلتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ اس شخص نے ٹھیک کہا تھا، جب نتائج برے نکلیں گے۔ ناظرین، ہر ماں باپ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی جیسے ان کے میکے میں گھر میں شہزادیوں کی طرح رہ رہی ہے، وہ آگے اپنی زندگی میں بھی، اپنے سسرال میں بھی، اپنے خاوند کے ساتھ بھی شہزادیوں کی طرح ہی رہے اور اس کی زندگی ایسی گزرے کہ جیسے جنت کی زندگی ہوتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں۔ یہ خواہش رکھنا ہر ایک انسان کا حق ہے، لیکن اگر کسی ماں باپ کے ایسے ایکٹ سے اگر بیٹی کا گھر خراب ہوتا ہے اپنے اس کے سسرال میں یا اس کے شوہر کے ہاں، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ناظرین، اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ماں باپ بھی اپنی بیٹی کا گھر خود خراب کرتے ہیں؟ ناظرین، آپ کو بات تو بڑی عجیب لگی ہوگی، لیکن اگر آپ کسی وکیل سے ملیں، کورٹ کچہریوں میں اگر آپ کیا کوئی جاننے والا ہو جہاں پر یہ سارے کیسز آتے ہیں، طلاق کے کیسز، ان سے پوچھا کیجئے کہ کیس ہوا کیا ہے، معاملہ ہوا کیا ہے، جھگڑا ہوا کیا ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں، اور یہ وہی تھے کہ جب شادی کرتے وقت یہ لوگ اتنے خوش تھے دونوں خاندان کہ ایسے لگتا تھا کہ یہ شیر و شکر ہیں دونوں، اور یہ دونوں خاندان بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں، یہ میاں بیوی بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں، تو اچانک سے معاملات کہاں کے خراب ہو گئے؟ ناظرین، بیٹیاں ماں باپ کے گھر میں بڑے پیار محبت سے پلتی ہیں اور لاڈ سے پلتی ہیں۔ اب جو میں نے ایک لفظ ایک اور ایڈ کیا ہے وہ لاڈ کا ہے۔ لاڈ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بچہ جس چیز کی بھی ضد کرتا ہے وہ اس کو مہیا کر دی جاتی ہے، چیز کی بجائے اگر وہ کسی اور کام کی بھی ضد کر دے کہ میں نے وہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو اس کے بھی لاڈ کی بیس پہ اس کو وہاں پر اجازت دی جاتی ہے، اب یہ کر لو، اچھا ایسے کر لو، اب ایسے کر لو۔ ناظرین، میں نے جو اسٹڈی کیا، میں بھی وکیلوں کے ساتھ اکثر بیٹھتا ہوں، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ سب سے زیادہ بتایا کہ آج کل پاکستان میں جو طلاق کی ریشو سب سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے، ان طلاق کی ریشو میں سب سے زیادہ ان کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے طلاق دلوانے میں۔ ناظرین، حیرت انگیز بات ہے، جو ماں اتنی محبت سے بیٹی کا جہیز بناتی ہے، اتنی محبت سے اسے گھر سے رخصت کرتی ہے، ایسے کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ ماں اس بیٹی کی طلاق کا باعث بن جاتی ہے؟ طلاق سے مراد ہوتی ہے کہ اب وہ بیٹی گھر میں آ کر بیٹھ جائے گی اور اب وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی ماں کے گھر میں رہے گی جب تک اس کی دوسری کسی جگہ پر شادی نہ ہو، اور طلاق یافتہ بیٹی کی دوسری شادی ہونا یہ سب سے مشکل کام ہے اس معاشرے کا، اسپیشلی اگر اس بیٹی کے بچے بھی ساتھ آ گئے ہیں، طلاق کے ساتھ آ گئے ہیں، تو آپ سمجھ لیے کہ 95% چانسز ہیں کہ اب اس لڑکی کی دوبارہ شادی نہیں ہوگی، اب وہ جوانی میں ہی اپنی ماں کے گھر میں بیٹھی رہے گی، جب ماں بھی فوت ہو جائے گی تو اب وہ بھابھیوں کے سر پہ بیٹھی رہے گی، بھابھیاں اس کو ناپسند کریں گی تو وہ کوئی نہ کوئی کام کرے گی، اپنی رزق کمانے کا جو ہے وہ ذریعہ ڈھونڈے گی، اور اس کو باہر مردوں میں کام کرنا پڑے گا، خواہ وہ دفتر ہو، اسکول ہو، کالج ہو، یا کہیں کوئی بھی ایسا کام ہو، تو بہت مشکل، یعنی زندگی برباد۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو کیوں نہیں بتا رہا کہ کور ایشو کیا ہے؟ ناظرین، کور ایشو یہ ہوتا ہے
کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا بنایا ہوا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر ماحول میں خود سے ڈھالتا ہے۔ جب دیکھیے، جب آپ اچانک گرمی آتی ہے یا اچانک سے کیا جب گرمیاں آتی ہیں تو آپ ایسے کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں کہ جن میں ہوا لگے زیادہ، تاکہ آپ کے جسم کا ٹیمپریچر مینٹین رہ سکے۔ جسم کی سکن نے بھی سانس لینی ہوتی ہے۔ اگر آپ موو کریں انہی دنوں میں کسی ایسے ٹھنڈے علاقے میں چلے جائیں جہاں شدید سردی ہے، تو چند گھنٹوں کی مسافت پہ آپ کوٹیاں، سویٹر، جیکٹس وغیرہ پہنتے ہیں، شالز لیتے ہیں، کیا کیا پہنتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ یہ تو ہوگی باڈی کی ایڈجسٹمنٹ ٹیمپریچر کے لحاظ سے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان کو ایسے بنایا ہے کہ وہ جس ماحول میں جاتا ہے اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ فار ایگزامپل، اب میں اپنے پردیسی بھائیوں کی مثال دوں گا۔ وہ مرد جو پردیس میں جا کر، وہ لڑکے جو کماتے ہیں، وہ میری اس بات کو ٹھیک طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ گھر میں صبح اٹھتے تھے تو ناشتہ ریڈی، ادھر سے جناب جی ماں نے کپڑے استری کر کے ریڈی کیے ہوئے، ان کے جوتے پالش ہوئے، اب وہ ناشتہ بن کے ٹیبل پہ آ گیا، انہوں نے کیا ہے۔ دوپہر کا کھانا ملا، انہوں نے کھایا ہے۔ رات کا بھی کھانا ملا، انہوں نے کھایا ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ برتن کس نے دھونے ہیں یا کھانا کیسے بنا ہے یا یہ سارا سامان پکنے والا، پکانے والا آیا کہاں سے ہے۔ ہر چیز ریڈی ملتی ہے۔ یہی بندہ جب پردیس میں جاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے پردیس میں، خود اپنے کپڑے دھوتا ہے، خود اپنے برتن دھوتا ہے، خود اپنا کھانا پکاتا ہے، خود اپنے کپڑے استری کرتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، سارے کام وہ خود کرتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے، خود اپنے آپ کو ہاسپٹل لے کر جاتا ہے، اور اس زندگی سے وہ تنگ بھی نہیں آتا۔ یہ ہوتی ہے ایڈجسٹمنٹ۔ اگر مرد یہ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو جب لڑکیاں بیاہ کے دوسرے گھروں میں جاتی ہیں، اگر اس گھر میں کچھ کام کرنے پڑ جاتے ہیں یا اس گھر میں کچھ اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے کہ کسی کا مزاج تھوڑا سا سخت ہے، کسی کا مزاج تھوڑا نرم ہے، کوئی زیادہ مطلب یہ ہے کہ غصہ ہونے والا ہے، تو اگر خاموشی سے وہ بیٹی گزارا کرتی رہے تو وہ اپنے ماحول میں ایڈجسٹ کر جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ سب علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، اپنے گھر بن جاتے ہیں، 5-10 سالوں میں یا اس سے بھی کم عرصے میں بن جاتے ہیں، اور زندگی نارمل روٹین پہ آ جاتی ہے۔ لیکن بہت ساری بیٹیاں یہاں آ کر غلطی کر جاتی ہیں۔ سیدھا فون کریں گے اپنی ماں کو، امی جی آپ نے تو مجھے لاڈوں سے رکھا ہوا تھا، آپ تو میرے سارا خیال رکھتی تھی، یہاں پر تو مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا، یہاں کے جو ہے وہ سارے لوگ اپنی اپنی مرضی کی زندگی گزارے ہیں، مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ آج تم کیا کھانا چاہو گی، آج تمہارا کس چیز کو موڈ کر رہا ہے۔ یا یہاں پر وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ غصے سے بولتے ہیں، مجھے یہ ماحول پسند نہیں ہے۔ تو امی کہتی ہے کہ بیٹا اچھا آ جاؤ گھر واپس، چند دن رہ کے چلی جاؤ تاکہ ان کو تمہاری امپارٹنس آ جائے۔ ماں بھی بیٹی سے ملنا چاہتی ہے، بیٹی بھی ماں سے۔ بیسیکلی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ کیونکہ لاڈلی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ میری ماں کا دل نرم کر دیں گی، اور میری ماں مجھے اس ماحول سے نکال کے لے جائے گی اسی لاڈوں والے ماحول میں۔ لیکن وہ خالی ماحول نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پیچھے ایک لفظ طلاق کا بھی لکھا ہوتا ہے، جو کہ آخر میں اس چیز کا باعث بن جاتا ہے۔ ناظرین یقین کریں کہ میں اتنا بڑا نہیں تھا، شاید 14-15 سال کا تھا، کہ مجھے یاد ہے کہ میری بھابھی، میں اپنے گھر کی بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو، دور تو میں جاتی نہیں ہوں کسی کے گھر کی، تو کوئی بڑی معمولی سی بات ہوئی گھر میں کسی چیز کی، تو میری بھابھی کی امی آئیں اور ان سے کہتی ہیں کہ چل تیری 2 روٹیاں ہمیں جو ہے نا وہ مہنگی نہیں ہیں، آ جا چھوڑ کے اس گھر کو اور آ جا اپنی ماں کے گھر وہیں رہ۔ یقین کریں کہ وہاں پر میری بھابھی نے، اب ماں نے تو ان کو اپنی محبت میں آگے کہہ دیا کہ آؤ، لیکن میری بھابھی نے کیا کہا کہ نہیں، یہ میرا سسرال ہے، یہ میری ساس نہیں، یہ میری ماں جیسی ہے، میرے خاوند کا یہ گھر ہے، میرے باپ نے بیاہ کے مجھے اس گھر میں بھیجا تھا، اس گھر میں رہنے کے لیے۔ یہاں سے میری ڈیڈ باڈی تو نکل سکتی ہے لیکن ناراض ہو کے میں یہاں سے نہیں نکل سکتی۔
یہ الفاظ یقین کریں کہ جب میری بھابھی کے منہ سے نکلے اور میری والدہ نے یہ سنے، جبکہ میری والدہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھی اور بھابھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھی اور کچھ بھی ایسا کوئی معاملہ ہوا نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے ماں کا لاڈ اپنی جگہ پر تھا، تو وہ دن اور کتنے سال، 20-30 سال، 40 سال گزر گئے۔ یقین کریں کہ میری والدہ محترمہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ اس بچی نے جو وہ بات کی تھی نا، وہ کتابوں میں لکھنے کے لائق ہے، کتابوں میں لکھنے کے لائق ہے۔ اور وہی ہوا کہ وہ میری بھابھی کی 2-3 مہینے پہلے جب وفات ہوئی تو وہ اپنے خاوند کے گھر سے ہی ان کی جو ہے وہ ان کی ڈیڈ باڈی نکلی، اور تمام دنیا نے ان کی اتنی تعریف کی، یقین کریں کہ اتنی تعریف کی کہ ایسی ہوتی ہیں بچیاں جو اپنے سسرال میں بہترین طریقے سے رہتی ہیں، عزت کرتی ہیں، عزت کرواتی ہیں اور سب سے مل جل کر رہتی ہیں۔ تو ناظرین، وہ مائیں جن کے گھر میں ایسے معاملات چل رہے ہیں بیٹیوں کے ساتھ، ابھی بھی وہ سنبھلیں، وقت گزر جاتا ہے۔ جو ساس بری لگ رہی ہوتی ہے اس نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، سسر برا لگ رہا ہے اس نے بھی چلے جانا ہوتا ہے، رہنے والا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے پکا۔ لیکن جب گھر اپنا بن جاتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ شاید مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ تو اس لیے اپنی بچیوں کو حوصلہ دیا کریں کہ گزارا کرو مل جل کے، ٹھیک ہے جی، صرف اپنی زبان مت کھولو، اپنی بات بے شک تمہیں جو بری لگتی ہے اس پہ خاموشی اختیار کر لو، میکسیمم صبر کرو، اللہ رب العزت اس صبر کا تمہیں پھل دے گا اور اللہ رب العزت بہت ترقی عطا فرمائے گا تمہیں۔ یہ طلاق کی ریشو ٹوٹل یقین کریں کہ 90% ختم ہو جائے گی اگر صرف جو لڑکی کی مائیں ہیں انہوں نے یہ مشورہ دینا شروع کر دیا بچیوں کو اپنی۔